مجھے بالکل ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ 2.5 سال کا فارمولا طے ہے یا طے نہیں ہے. کچھ سوال جواب ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹ آف آرڈر ہوتے ہیں، ایک کا دو کا بل آتے ہیں. اللہ خیر صلاح. 80% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہیں. ہم کبھی درمیان میں نہیں رہے، یا ساتھ رہے یا ساتھ نہیں رہے. ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ نیشنل پارٹی اس وقت جتنا وکٹمائز ہو رہا ہے شاید ایک زمانے میں تھا. جو بارڈر ہے وہ اس وقت ہمارے پاس، ہمارے جو ریسورسز ہیں ان میں سے ایک ہے. ہم نے سی ایم کو بھی، پی ایم کو بھی، اور جب کیئر ٹیکر تھا اس وقت بھی ہم نے کہا کہ آپ لوگ بارڈر پہ بندش نہیں لگائیں. روز بروز لاپتہ افراد کا ایشو بڑھ رہا ہے. ہمارے شاہراہ سارے بند ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے جو بلوچستان میں کہیں نہ کہیں کوئی واردات نہ ہو. بلوچستان کے نوجوان زیادہ پڑھیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں، کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں، بزنس میں جائیں، تب ہم جا کے مقابلہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت زیادتی ہوگی بلوچستان کے عوام کے ساتھ کہ اگر ہم کہیں کہ ان کو عوام نے مینڈیٹ دی ہے. 80% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہیں. وہ لوگ آکشن لگا کے آئے ہیں، اس میں عوامی مینڈیٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. باقی جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے، میرے خیال میں اس وقت نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ایک سماج میں ایک پولرائزیشن ہے، جوڈیشری ورسز جوڈیشری ہے، ایگزیکٹیو ورسز ایگزیکٹیو ہے، پولیٹیشین ورسز پولیٹیشنز ہے. پھر یہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈویژن کی وجہ سے خاص طور پر بلوچستان میں حکومتی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اور حالات تو یہ ہیں کہ روز بروز لاپتہ افراد کا ایشو بڑھ رہا ہے. ہمارے شاہراہ سارے بند ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے جو بلوچستان میں کہیں نہ کہیں کوئی واردات نہ ہو، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہو یا بلوچ بیلٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان آلات کو، نہ وفاقی حکومت، نہ صوبائی حکومت، نہ اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہے کہ بلوچستان کے آلات کو ہم بہتر کریں. اور بلوچستان جو اس وقت بلکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جو جل رہا ہے، اس آگ کو ہم بجھا دیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت ہمارے حالات بہت خراب ہیں. فرینکلی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نہ مسلم لیگ والوں کے ساتھ آن بورڈ ہوں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آن بورڈ ہوں. ہماری پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک تعلق رہا تھا مسلم لیگ سے، لیکن ہم نے یہ محسوس کی کہ مسلم لیگ کا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ حیثیت نہیں دے رہا ہے نیشنل پارٹی کو، لہٰذا ہم اب اس کے اتنا قریب نہیں ہیں. اور اسی طرح یہاں کے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، میں بھی ان کے، مجھے بالکل ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ 2.5 سال کا فارمولا طے ہے یا طے نہیں ہے. اور طے کرنے والے اور ہیں، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ مسلم لیگ ہے، نہ باپ ہے. ہم کبھی درمیان میں نہیں رہے، یا ساتھ رہے یا ساتھ نہیں رہے. ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. باقی جو لوگ کہتے ہیں ان کے منہ پہ تو ہم لگام نہیں دے سکتے ہیں نا. ہر ایک کی اپنی رائے ہے. مجھے پتا ہے کہ نیشنل پارٹی اس وقت جتنا وکٹمائز ہو رہا ہے شاید ایک زمانے میں تھا. جتنے، چاہے وہ ہمارے ملازمین ہوں، چاہے سروسز کے مسئلے ہوں، اور میں بچتے علاقے کے نمائندے کی، جو میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا ہوں، وہاں کے تمام انتظامی جو ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں ہماری کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہماری بات مانتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منظور پشتون ہو یا بلوچ اقلیتی
کمیٹی ہو جس کی وہ ایڈ کر رہی ہے مرنگ، اس وقت وہ پاپولر موومنٹ ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کی اپنی حیثیت ہے، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی وقار کھو گئے ہیں۔ پالیٹکس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں زوراور چھوڑیں اور ہم عوامی سپورٹس بہت سے علاقوں کی، سب کی ہم نہیں کرتے ہیں لیکن بہت سے علاقوں میں آج بھی ہمارے پاس عوامی سپورٹ ہے، باقی وہ ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاپولر ہے اس وقت۔ میں نے تو بارڈرز بندش پہ میرے خیال میرا اپروچ، یہ پارٹی کا اپروچ تو بڑا واضح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بارڈر ہے وہ اس وقت ہمارے پاس، ہمارے جو ریسورسز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس کی بندش سے نہ صرف ہم جو بارڈر کے لوگ ہیں ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، باقی تمام بلوچستان سفر کر رہا ہے۔ ہم نے سی ایم کو بھی، پی ایم کو بھی، اور جب کیئر ٹیکر تھا اس وقت بھی ہم نے کہا کہ آپ لوگ بارڈر پہ بندش نہیں لگائیں، اور بارڈر میں جو مطلب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم یقیناً ہم تو بخوبی جانتے ہیں، ہر ایک وہ جانتے ہیں، اس میں جو غریب زمباد والا ہے یا اس کا ڈرائیور ہے اس کو لاکھ میں سے 20,000 روپے ملتے ہیں، 80,000 تو پھر وہ جو ہے نا تقسیم ہوتے ہیں، وہ تو صرف مزدوری کر رہے ہیں، پیسے تو پھر سرکار کے کھاتے میں جا رہے ہیں جو سرکار کے افسران ہیں، تو وہاں پہ صرف یہ کہ ان کا کچن چل رہا ہے، اگر وہ بند ہو گیا وہ کچن بھی اس کا بجھ جائے گا۔ مکمل پولیس لیویز کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جہاں جہاں جو ہے نا اس کے گنجائش پیدا ہو رہے ہیں وہیں اگر ہم پولیس کو دے دینا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے جگہ جو ہم نے پولیس کو دیے ہیں جہاں انٹیریئر میں آپ جاؤ گے، جیسے تربت ہے، تربت میں جو چھوٹے بڑے شہر ہیں وہ پولیس کے اس میں ہے، لیکن جو ہی آپ جاؤ گے انٹیریئر میں، زامران میں جاؤ گے یا اس میں جاؤ گے دشت سائیڈ میں ادھر، وہاں پہ پھر لیویز ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک پروسیس ہے، مکمل آپ لیویز کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہوں کہ واضح ہے کہ جب ہماری سیشن ہوتی ہے، میں نے ایک دو دفعہ اسپیکر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں کوئی ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ فرض کریں اگر ہم 10 دن سیشن کرتے ہیں تو ہمیں مختلف چیزوں کو سیشن میں رکھنا چاہیے، جیسے ایک دن لا اینڈ آرڈر کو رکھا، دوسرے دن ایجوکیشن کو رکھا، کسی دن نفسیات کو رکھا، ایگریکلچر کو رکھا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب تک ہم نے ان ایشوز پہ کئی دفعہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ان ایشو پہ وہ ایجنڈا ہی نہیں رکھتے ہیں، کچھ سوال جواب ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹ آف آرڈر ہوتے ہیں، ایک دو کا بل لاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ باقی جو سنجیدہ ایشو ہیں، سنجیدہ ایشو پہ آج تک ہمارے اسمبلی میں بات نہیں ہوئی ہے، جیسے لینڈ آرڈر ہے، جیسے پی ڈی ایم ہم نے بنائی جس مقاصد کے لیے بنائی تھی وہ مقاصد ایک بھی پورا نہیں ہے اور ان لوگوں نے کمپرومائز کی، اور ہمیں یہ توقع نہیں تھی مسلم لیگ سے کہ جی کم از کم نواز شریف سے ہمیں نہیں تھی کہ اتنا کمپرومائز کرے گا۔ باقی رشتہ داری تو ایک اور چیز ہوتی ہے، سیاسی اتحاد یا کولیشن گورنمنٹ یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ یقیناً اس دفعہ جو کولیشن ڈیزائن ہوا تھا اس میں ہم بی این پی، پشتونخوا یہ نہیں تھے اس ڈیزائن میں۔ ہمیں جمہوری انداز پہ اپنی تشخص کے لیے، اپنی وسائل کے لیے، اپنی کلچر کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، اور چونکہ نیشنل پارٹی خود ایک جمہوری اور پارٹی ہے، عدم تشدد کی پارٹی ہے، وہ جمہوری انداز پہ بلوچستان کے مسئلے کو پاکستان کے دوسرے جمہوری قوتوں سے جوڑ کے آگے لے جانا چاہتا ہے اور کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری یہی ہے کہ ہم بلوچستان کے نوجوان زیادہ پڑھیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں، کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں، بزنس میں جائیں، تب ہم جا کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے نا یہ جو ہماری روایتی جو ایجوکیشن ہے اس میں ہم کچھ نہیں پا سکیں گے۔